للکار قسط نمبر 192۔ میں نے کاغذ اپنی جیب میں ٹھونس لیا۔ عمران نے آخری بار ٹیلیسکوپ کو نیم دائرے کی شکل میں گھمایا اور بولا، بھانڈے اسٹیٹ کی قلعے والی لڑائی یاد ہے تابی؟ آج پھر ویسی ہی پوزیشن نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا اس وقت تو نل پانی سے چھوٹے سرکار کی کمک آ گئی تھی، لیکن یہاں ایسی کوئی امید پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ جو کچھ کرنا ہے شاید ہمیں خود ہی کرنا ہے۔ کوئی خاص بات آتی ہے تمہارے ذہن میں؟ وہ ٹیلیسکوپ کو ایک طرف رکھ کر ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، بھانڈیل میں کنواں کا اصل فائدہ یہی ہوا کہ گھیرا ڈالنے والوں میں کھلبلی مچی تھی۔ اس کھلبلی کا فائدہ اٹھا کر ہم قلعے سے نکل کر حکم کی فوج پر ٹوٹ پڑے تھے۔ نوجوان تلال، بھرت کمار اور انور وغیرہ نے بھی ہمارے سے کندھا ملا کر بے مثال جرأت دکھائی تھی اور حکم اور اینڈرسن وغیرہ کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ اگر یہاں بھی کوئی اس طرح کی ہلچل اور کھلبلی مچ سکے تو ہم باہر نکل کر بھرپور حملہ کر سکتے ہیں، اندھیرے میں گھیرا توڑ کر نکل سکتے ہیں۔ میرے خیال میں بھی ان کے پاس سرچ لائٹس نہیں ہیں، یہ ایک ہی لائٹ تھی جو ہم نے توڑ دی ہے، لیکن کھلبلی ہو کس طرح، یہی مسئلہ ہے۔ اب تو جھکڑ بھی تھم گئے ہیں، اگر شدید جھکڑی آ جائے تو ایسی سچویشن میں ہیلپ مل سکتی ہے۔ پچھلے سال اسی علاقے میں اسی طرح کی صورتحال میں تیز آندھی نے شہزاد اقبال اور جیلانی کی مدد کی تھی۔ جیلانی بھی ٹیلیسکوپ سے جائزہ لے رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہماری باتیں بھی سن رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا ہمارے پاس آ گیا۔ عمران نے پوچھا، کوئی تجویز ہے تمہارے ذہن میں؟ وہ بولا، تجویز تو نہیں، لیکن آپ کی بات درست لگتی ہے کہ کوئی ہلچل ہمیں اس گھیرا توڑنے کا موقع فراہم کر سکتی ہے، اور وہ بھی صبح ہونے سے پہلے پہلے۔ عمران نے دیوار سے ٹیک لگا رکھی تھی، سگریٹ اس کے ہونٹوں میں تھا، وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد پھر ٹیلیسکوپ کو خاص منظر دیکھنے میں مصروف ہو گیا، وہ جیسے تذبذب میں تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، MG4 گن کس کے پاس ہے؟ اس نے پوچھا۔ میرا خیال ہے شوٹر صدیق کے پاس ہے۔ وہ کہاں ہے؟ سیڑھیوں کے پاس۔ میں نے کہا، اور میرے ساتھ۔ وہ بولا۔ ہم جھک کر احتیاط سے چلتے ہوئے شوٹر کے پاس پہنچے۔ اس نے سیڑھیوں کے قریب پوزیشن لے رکھی تھی، اس کی چاروں طرف گولیوں کے خول بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بھی صورتحال کی سنگینی کو دیکھ رہا تھا اور غالباً نصیر کی موت سے بھی باخبر ہو چکا تھا، پھر بھی اس کا سینہ تنا ہوا تھا اور مورال ہائی تھا۔ عمران نے اسے MG4 آٹومیٹک لے لی اور اپنی 222 اسے تھما دی، ایک میگزین گن کے ساتھ اٹیچ تھا۔ ایک فل لوڈڈ میگزین بھی عمران نے لے لی۔ وہ مجھے ساتھ لے کر احتیاط سے سیڑھیاں چڑھا اور بالائی منزل پر آ گیا۔ یہاں کھڑکیوں اور دیواروں میں گولیوں کو بے شمار سوراخ تھے۔ قربان کے ایک ساتھی کی لاش فرش پر پڑی تھی، اس پر ایک پولیتھین پھیلا دیا گیا تھا۔ ہم ایک چھوٹا سا زینہ طے کر کے بالائی منزل کی چھت پر آ گئے۔ یہاں سیڑھیوں کے ایک ڈھلوان چھت کے سوا کوئی آڑ نہیں تھی۔ اس چھوٹی سی آڑ میں ایک گن مین چوکس بیٹھا تھا۔ عمران اس کا کندھا تھپکا اور گن سمیت نیچے جانے کی ہدایت کی، ساتھ ہی اس سے کہا کہ وہ قربان علی اور دیگر ساتھی کو بالکل چوکس کر دے، ہر کوئی اپنی پوزیشن پر موجود رہے۔ MG4 گن خاصی طاقتور ہوتی ہے۔ کل دوپہر شوٹر صدیق نے بتایا تھا کہ اس 1 میٹر لمبی گن کا وزن قریباً 9 کلو گرام کے لگ بھگ ہے۔ یہ لمبی رینج تک مار کرتی ہے اور 1 منٹ کے اندر 800 سے لے کر 885 تک راؤنڈ فائر کر دیتی ہے، یعنی 1 سیکنڈ میں تقریباً 15 راؤنڈ۔ عمران نے گن کے دستی کو مضبوطی سے کندھے سے لگایا اور کسی شے کا نشانہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ میں اس والے نظر اس کی طرف دیکھ رہا تو کچھ بتاؤ گے بھی؟ میں نے بھی نہ کر کہا۔ ابھی بتاتا ہوں، اس نے ایک ہاتھ سے ٹیلیسکوپ میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شاید کوئی اہم فرد اس کے نشانے پر ہے، مثلا جاوا یا انڈین کرنل یا پھر کوئی اور اہم بندہ۔ کچھ دیر بعد اس نے گہری سانس لی اور بولا، میں سفید کنٹینر کو ہٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ فاصلہ تو کافی اور زاویہ بھی خاصا مشکل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کامیابی ہو جائے۔ وہ اب رسک لے کر کھڑا ہو گیا تھا اور بڑی یکسوئی سے اپنا نشانہ لے رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید کنٹینر کی فیول ٹینکی کو نشانہ بنانا چاہ رہا ہے۔ یار کھڑے ہونے کا رسک نہ لو، میں نے اسے تنبیہ کی۔ کس رسک سے روکو گے جگر؟ یا تو رسک کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ بلا کا نشانہ باز تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ جو کچھ کرنے جا رہا ہے اس کے پاس زیادہ وقت نہیں۔ وہ سرتاپاس ساکت ہو گیا جیسے سنگی مجسمہ، اور پھر اس نے ٹریگر دبایا۔ گن کو زوردار جھٹکے لگے، ریٹ کی مخصوص تہلکہ خیز آواز، ایک برس چلا، پھر دوسرا، پھر تیسرے برس سے پہلے ہی دوسری طرف سے برسٹ آیا۔ عمران اس کے لیے پہلے سے تیار تھا، اس لیے جھک گیا۔ ڈھلوان چھت اور چمنی کے ارد گرد چنگاریاں سے چھوٹ گئی، ہم پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی، ہم دبکے ہوئے تھے۔ عمران کو ابھی تک اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک اور برس چلانا چاہ رہا تھا اور یہ ازحد خطرناک تھا۔ میں اسے روکنا چاہتا تھا لیکن جانتا تھا وہ رکے گا نہیں۔ اور پھر فائرنگ میں چند سیکنڈ کے وقفے کے دوران میں وہ کھڑا ہوا اور پوری یکسوئی سے ایک اور برس چلایا۔ بے شک وہ نشانے باز تھا، لیکن قسمت کی دیوی بھی اس کا ساتھ دیتی تھی۔ اس بار عمران کے چلائے ہوئے برس کا نتیجہ اس کے مراد کے مطابق نکلا۔ ایک شعلہ نکلا اور دھماکے کے ساتھ ہی کنٹینر کے اگلے حصے نے آگ پکڑ لی۔ میں طاقتور دوربین کی مدد سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ کنٹینر شعلوں میں گرا تو ارد گرد افراتفری نظر آئی، کئی ہیلے توڑتے بھاگتے دکھائی دیے۔ شاید یہی وہ افراتفری تھی جو عمران دیکھنا چاہتا تھا، لیکن نہیں،
وہ اس کے سوا بھی کچھ چاہتا تھا، اور جو وہ چاہتا تھا وہ پھر ہمارے سامنے آ گیا۔ کچھ افراد نے گھبراہٹ کے عالم میں کنٹینر کا کبھی دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر موجود ریچھوں کو بچانا چاہتے تھے۔ میں نے ٹیلیسکوپ میں دیکھا اور لرز گیا۔ بڑے بڑے ریچھ جست لگاتے ہوئے کنٹینر کے دھوئیں سے باہر نکل رہے تھے۔ میں نے دیکھا دروازہ کھولنے والے افراتفری میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ مدھم چاندنی میں سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ ایک ریچھ بی ایس ایف کے کسی اہلکار کی گولی سے زخمی ہوا، ایک بار پھر لوٹ پوٹ ہو کر گاڑیوں کی طرف لپکا۔ 2-3 گاڑیاں اس کے سامنے ریورس ہوتی چلی گئی۔ دائیں طرف بھی کچھ ایسی سچویشن نظر آئی۔ اوپر تلے کئی فائر بھی ہوئے۔ دوسری طرف کنٹینر کو آگ لگنے والی ایک ٹرک نما گاڑی تک چلی گئی اور وہ بھی ایک دھماکے سے شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ عمران اور میں سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے۔ عمران ساتھ ساتھ اپنے شوٹرز کو بھی پکار رہا تھا۔ وہ جیسے پہلے ہی تیار تھے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ عمران کو پہلے ہی بریف کیا ہوا تھا۔ میں نے قربان علی، صدیق و جیلانی وغیرہ کے ہاتھ میں دستی بم دیکھے، لیکن جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا یہ دستی بم نہیں تھے، یہ گیس بم تھے جو تیزی سے دھواں پھیلاتے تھے۔ ہم تیزی سے فائرنگ کرتے ہوئے راستوں سے باہر نکلے۔ میں نے دیکھا بھاگتے بھاگتے عمران نے جگہ سنگھ سے اس کی کرپان بھی لے لی تھی۔ یہی وقت تھا جب میں ٹھٹک گیا۔ میری نگاہ ایک براؤن کوڈیاک ریچھ پر پڑی۔ یہ خونخوار ریچھ پکارتے ہوئے راستوں کا جنوبی دروازہ توڑ کر اندر آ رہا تھا۔ اندر عورتیں تھیں۔ فقط میڈم صفورہ کے پاس ایک چھوٹا پسٹل موجود تھا۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں واپس پلٹا۔ میں نے ریچھ پر 2 سنگل شاٹ فائر کیے۔ اس دوران وہ چنگاڑتے اور پکارتے اندرونی کمروں میں گھس گیا۔ اندر سے لڑکیوں کی چلانے کی دردناک آوازیں آئیں۔ یقیناً ان میں سربت کی آواز بھی شامل تھی۔ میں اندر جھپٹا، گولیوں کی ایک باڑ آئی، میں نیچے گر گیا۔ ایک گولی میری کلائی کو زخمی کرتے ہوئے نکل گئی، دیگر 1-2 گولیاں رائفل پر لگی اور وہ میرے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ میں نے اس کا میگزین چکنا چور دیکھا۔ میں نے قمیص کے نیچے سے دندانے دار شکاری چاقو نکالا اور اندرونی کمرے کی طرف گیا۔ ایشوری اور نصیر احمد کی چادر پوش شرف کو پھلانگتا ہوا کمرے میں پہنچا تو منظر لرزہ خیز تھا۔ لڑکیاں ساتھ والے کمرے کے کونے میں دبکی ہوئی تھی۔ میڈم صفورہ قریباً 8 فٹ اونچے ریچھ کے سامنے تھی۔ پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ایک فائر ریچھ پر پہلے کر چکی تھی، دوسرا اس نے میرے سامنے کیا، لیکن اس سے پہلے کہ میڈم کو شدید نقصان پہنچ چکا تھا۔ میں نے دیکھا میڈم کی گردن کے نیچے والے حصے اور کندھے کے اوپری حصے کا سارا گوشت غائب تھا، خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ یقیناً یہاں ریچھ کے بھاری پنجے نے کاری زب لگائی تھی۔ 2 گولیاں کھا کر بھی ریچھ کو زیادہ اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے جھپٹا مارا، کئی کلو وزنی تھپڑ میڈم کے چہرے پر مڑا۔ میڈم ایک جسیم اور دبنگ عورت تھی، لیکن کسی ہلکی پھلکی شے کی طرح اڑتی ہوئی دیوار سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے پستول نکل کر نہ جانے اس کے ہاتھ سے کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے پہلو کی طرف سے جسیم ریچھ کی پسلیوں پر وار کیا، تڑپ کر میری طرف متوجہ ہوا۔ حیوان اور انسان روبرو تھے۔ اس کا بالوں بھرے چہرے سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں قاتل چمک تھی۔ وہ کسی بکھرے ہوئے پہلوان کی طرح مجھ سے لپٹ گیا۔ مجھے اپنی ہڈیاں کڑکڑاتی محسوس ہوئی۔ شاید یہ میری غیر معمولی قوت برداشت تھی جس نے مجھے اس موقع پر زندہ رکھا۔ ریچھ کی تھوتنی چھوٹی لیکن سر بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ بالوں پر متعفن سر مجھ سے فقط چند انچ کی دوری پر تھا۔ وہ شاید میری گردن نوچنا چاہ رہا تھا۔ میں نے بائیں ہاتھ سے اس کی قاتل تھوتنی کو خود سے دور رکھا اور دائیں ہاتھ سے شکاری چاقو کا ایک اور وار اس کے پیٹ پر کیا۔ اس مرتبہ چاقو دستے تک اس کے اندر گیا۔ میں نے اسے واپس کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ نکلا نہیں۔ ریچھ نے ایک پھنکار کے ساتھ مجھے گھمایا۔ میں اٹھتا ہوا ایک دیوار سے ٹکرایا۔ میڈم صفورہ میری قریبی گری ہوئی تھی۔ وہ بری طرح زخمی تھی لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس نے انگلی کے اشارے سے مجھے دکھایا کہ اس کا پسٹل کہاں ہے۔ میں نے پسٹل پر جسٹ لگائی اور گھوم کر اوپر تلے 3 فائر موزی جانور پر کیے۔ ایک عین اس کی آنکھوں کے درمیان لگا اور وہ ایک دیوار کی کھڑکی توڑتا ہوا اوندھے منہ گرا۔ مجھے باہر سے شدید ترین فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جو لگتا تھا کہ ہر رائفل اور ہتھیار کا دھانا کھل گیا ہے۔ سرور سمیت دونوں لڑکیاں دوڑتی ہوئی کسی اور کمرے میں گھس گئی۔ مجھے وہاں ایک رائفل پڑی نظر آ گئی۔ میں نے اس کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور پھر حرکت کرتے ہوئے ریچھ پر ایک پرسٹ مار کر اسے ٹھنڈا کر دیا۔ اب میں باہر کی طرف لپکا۔ مجھے ریسوں سے آگے اور جھنڈ کی طرف سے دھواں ہی دھواں نظر آیا۔ یقیناً یہ وہ اسموک بم تھے جو عمران کے ساتھیوں نے پھینکے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھ سے فقط 8 فٹ کے فاصلے پر قربان علی کھڑا تھا۔ پھر اس نے جھک کر اپنی پوزیشن بدلنے کی کوشش کی۔ گولیوں کی ایک باڑ آئی اور قربان علی کو چھلنی کر گئی۔ اس کی رائفل دور لڑک گئی۔ وہ ایک اچھی 8 mm رائفل تھی، لیکن اس کے تک پہنچنے کی کوشش کرتا تو شاید خود بھی قربان علی کے پاس پہنچ جاتا۔ میں نے دیکھا صدیق اس بس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا جس پر ہم یہاں پہنچے تھے۔ اس نے بس میں سے 3-4 فالتو ٹائر موجود تھے جو ناکارہ ٹائروں کی جگہ لے چکے تھے۔ صدیق فائرنگ کی زد سے بچنے کے لیے جھک کر بیٹھا تھا۔ اس نے بس کو ٹرن کیا اور اندرونی کمروں کی طرف لایا۔ غالباً عمران کی ہدایت کے مطابق اندر موجود لڑکیوں کو ڈاکٹر میناز سمیت سوار کرایا جائے اور آس پاس موجود شوٹرز کو بٹھا دیا جائے۔ شاید وہ گھیرا توڑنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ابھی بس احاطے کے آخری سرے تک ہی پہنچی تھی۔ اس کی باڈی میں کئی برس لگے۔ غالباً اس کی فیوڈ لائن کو نقصان پہنچا۔ اگلے پہیوں کے قریب سے شعلے نکلتے دیکھے اور دیکھتے ہی دیکھتے دروازے والا حصہ جلنا شروع ہو گیا۔ صدیق چھلانگ لگاؤ، میں نے پکار کر کہا۔ صدیق نے چھلانگ لگائی مگر یہ موت کی چھلانگ ثابت ہوئی۔ 2 گولے اس کے سینے سے پار ہو گئی۔ گولے رسٹ ہاؤس پر می کی طرح برس رہی تھی۔ جیلانی دھوئیں میں سے برآمد ہوئے۔ اس نے جلتی ہوئی بس کو دیکھا اور تاثر سے بولا، بہت برا ہوا، بہت برا ہوا، اب نکلنا مشکل ہوگا۔
इस दौरान में धमाके से पूरी बस ने आग पकड़ ली और रही से उम्मीद भी खत्म हो गई। हमने पलटकर फाटक के पास पोजीशनें ले ली और फायरिंग शुरू कर दी। कुर्बान अली का बेजान जिस्म मेरे सामने ही पड़ा था। लाश गोलियों से छलनी हो चुकी थी। इसकी राइफल अब भी हमारे दस्ते से दूर थी। एमुनेशन दो, जिलानी ने चिल्लाकर कहा। एक शूटर 3-4 भरे हुए मैगजीन लेकर आ गया। वो झुककर दौड़ता हुआ हमसे 10-12 फीट दूर पहुंचा था कि ऊंधे मुंह गिर गया। गोली से चाट गई थी। बहरहाल 2 मैगजीन लौटते हुए हमारे पास पहुंच गए। धुएं में से एक रीछ बरामद हुआ, सीधा हमारी तरफ आया। इसकी टांग खूनालूद थी, शायद जख्मी होकर वो मजीद मुश्तिल हो गया था। इसका वजन 8-10 मन से कम नहीं होगा। वो हमें रोन कर ही गुजर जाता तो शायद हम उठ ना सकते। हम दोनों ने एक साथ इस पर फायरिंग की, उसे खत्म कर दिया। यही वक्त था जब एक जीप आंधी की तरह तूफान की चादर को चीर कर हमारी तरफ आई। ये वही ग्रे जीप थी जो जावा के खास इस्तेमाल में होती थी। ये खासे बड़े साइज की थी और इसकी नादिर खसूसियात हम देख ही चुके थे। मैंने गन इसकी तरफ सीधी की, मगर इस पर फायर असर नहीं करता था। फायर तो रही दूर की बात, इस पर जगत के साथियों ने दस्ती बम भी फेंके थे। ये वाकया फरीदकोट के रास्ते में रूनुमा हुआ था और जोरदार धमाकों के बावजूद जीप को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा था। यकायक मुझे और जिलानी को अंदाजा हुआ कि हमें जीप पर फायर करने की जरूरत ही नहीं। जीप की ड्राइविंग सीट पर जावा, इसका कोई साथी नहीं था, इमरान था। इसने ब्रेक लगाया और ऑटोमेटिक दरवाजे खोल दिए। मैं अंदर बैठने के लिए कह रहा था। हम अंदर दाखिल हो गए। नशिस्तों पर खून के धब्बे थे। इमरान अंदरूनी कमरों की तरफ भागा। चंद ही सेकंड बाद वो जगत सिंह और लड़कियों को लिए नमूदार हुआ। इमरान ने ग्रे जीप इस तरह खड़ी की गई लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा फासला न तय करना पड़े। फिर भी तो रिस्क मौजूद था। इमरान के अलावा 2 शूटर्स ने भी लड़कियों को कवर दिया हुआ था। वो कभी झुककर चलते और कभी घुटनों के बल रेंगते हुए ग्रे जीप तक पहुंची। सरवत और महनाज भी शामिल थे, लेकिन मैडम सफूरा नजर नहीं आ रही थी। मैडम सफूरा? जिलानी ने पूछा। इमरान ने नफी में सर हिलाकर इसकी मौत की तस्दीक कर दी। हमने मैडम को लड़कियों का निगहबान मुकर्रर किया था। इसने निगहबानी का हक अदा कर दिया था। वो आखिरी वक्त तक शेरनी की तरह हालात के सामने और खूंखार भूरे रीछ के सामने डटी रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं इसे आखिरी बार देखूं, लेकिन इसका मौका कहां था। नसीर और कुर्बान अली के चेहरे देखने के बाद मौका नहीं था। हमारे इर्द गिर्द लाशें बिछी हुई थी। मैंने ग्री जीप स्टार्ट की। इमरान ने ग्री जीप स्टार्ट, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ। अंदाजा हो कि इसके अंदर कोई ऑटोमेटिक स्विच है जो ऑफ हो गया है। कुर्बान अली का एक साथी गालिबन ऐसे काम की सूझबूझ रखता था। वो बोनट उठाकर कोशिश करने लगा। जिलानी ने फाटक की तरफ इशारा करते हुए को वो देखे जी, वो लोग फंसे हुए हैं। हमने जीप की खिड़कियों में से देखा। जिलानी दुरुस्त कह रहा था। फाटक से करीबन 50 मीटर आगे हमारे 4 शूटर्स घेरे में थे। किसी गाड़ी के हेडलाइट्स में वहां की मध्यम झलक नजर आ रही थी। ये वही छोटा सा टीला था जहां कुछ देर पहले हमने पोजीशन ली थी। टेलीस्कोप के जरिए देखने पर अंदाजा हुआ कि 2 शूटर जख्मी और 2 इन्हें सहारा देकर वापस टेस्ट हाउस की तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन ताबड़तोड़ गोली में ये मुमकिन नहीं था। इन चारों की जान किसी भी वक्त जा सकती थी। इन्हें मदद की जरूरत थी। मैंने और इमरान ने एक दूसरे की आंखों में देखा। आंखों में फैसला हुआ। ऐसे दीवाने फैसले पहले भी कर चुके थे। जब हम दोनों के कंधे आपस में छूते थे और निगाहें अपने हदफ पर जमती थी और सांसों की लय तेज होती थी और सीने धड़कन का नक्कारा बजाता था, तो वो लाजवाल फिक्रा एक बाज गश्त की तरह हमारे कानों में गूंजने लगता था। जब डरना है तो मरना है, और जब मरना है तो डरना क्या। हाँ, मौत तो एक ही बार आनी होती है, जान तो एक ही बार निकलनी होती है। और हम इस फलसफे को बड़ी अच्छी तरह समझ रहे थे। इमरान ने जिलानी से कहा, या शेख तुम इधर का ध्यान रखो, मैंने निकाल कर लाते हैं। जिलानी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन हमारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। सरवत का चेहरा भी खौफ से जर्द था। ये बड़ी खतरनाक कोशिश थी, लेकिन ये भी तय था कि हम अपने 4 शूटर्स को या मौत के मुंह में छोड़कर फरार नहीं होंगे। राइफलें हमारे हाथों में थी। हम साथ एक झुककर भागे और गोलियों की बारिश में टीले की तरफ लपके। मौत की तरफ लपकने का अंदाज अपना एक नशा होता है। जान को हथेली पर रखने की अपनी एक तरंग होती है। एक गोली मेरे सर के बालों को छूती हुई गुजर गई, एक इमरान के बाजू में लगी। मैंने गोली के गोश्त में घुसने की आवाज साफ सुनी। वैसे जख्मों की परवाह करने वाला नहीं था। हम टीले के अक्कम में अपने साथियों के पास औंधे मुंह गिर गए। हमारी कुमक ने इनके हौसले जवान कर दिए। एक शख्स ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, सर ये दोनों जख्मी, आप इनके पीछे ले जाने की कोशिश करें, हम इन्हें रोकते हैं। नहीं, तुम इन्हें पीछे ले जाओ, हम रोकते। इमरान ने हुक्म दिया। शूटर के पास इसके सिवा चारा नहीं था कि इमरान की बात मानता। तब हमने देखा कि जख्मी होने वाले दोनों शूटर नहीं है। इनमें एक मास्टर जवाहिर था। इसकी टांग में और राम के ऊपरी हिस्से में गोली लगी थी। जख्म कारी था, वो आंखें बंद किए करा रहा था। दूसरा शख्स बेहोश था। इमरान की हिदायत पर अमल करते हुए दोनों शूटर ने दोनों जख्मी साथियों को धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। मुहत्तल इमरान खुद को जमीन से करीब रख रहे थे ताकि गोलियों की जद से बच सके। मैं और इमरान डटकर फायरिंग का जवाब देने लगे। इंडियन सिपाही तीनों तरफ से इन छोटे टीले की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इनकी एक तरफ की कोशिश इस फायरिंग की वजह से नाकाम हो रही थी, जो जिलानी और जगत सिंह वगैरह बुलेट प्रूफ ग्रे जीप के अंदर से कर रहे थे, मगर बाकी दो तरफ से इन्हें सख्त मुजामत दिए जाने की जरूरत थी। ये बड़े नाजुक लम्हे थे। हम अपनी पूरी फायर पावर इस्तेमाल करने लगे ताकि दोनों जख्मी और दोनों शूटर्स को रिट्रेट करते हुए एसओ तक पहुंच जाए और जीप में सवार हो जाए। बाद में हम अपनी मोर्चा छोड़कर जीप की तरफ दौड़ लगा सकते थे।
لیکن انڈین سپاہی قریب آتے جا رہے تھے اور پھر وہ جس کا خطرہ تھا۔ قریباً 20 میٹر پیچھے سے شوٹر کی چلاتی ہوئی آواز ہے، سر عباس کو گولی لگ گئی ہے۔ عمران نے دانت پیس کر منہ میں کچھ کہا۔ وہ ریشین AEK 90-999 چلا رہا تھا۔ وہ اس مورچے سے پہلے ہی موجود تھی۔ اس میگزین کی جگہ گولیوں کا طویل اسٹیپ استعمال ہو رہے تھے۔ بھرپور حملہ روکنے کے لیے ایسی گنز مفید ثابت ہوتی ہیں۔ عمران نے کہا، تابی تم جاؤ، ان کی مدد کرو، میں یہاں روکتا ہوں انہیں۔ نہیں عمران، تم ہر جگہ حکم چلاتے، تم جاؤ، میں روکتا ہوں۔ میں نے غصے سے کہا، یار میرا بازو زخمی ہے، میں کھینچ نہیں سکوں گا۔ اس کا اشارہ زخموں کی طرف تھا۔ اس کی دلیل میں وزن تھا، ایسی وزنی دلیلیں ہر وقت اس کے پاس موجود رہتی تھی۔ میں نے ایک بار پھر کوشش کی کہ وہ یہ جگہ چھوڑنے پر تیار ہو جائے، لیکن ناکامی ہوئی۔ میں پیٹ کے بل رنگتا ہوا واپس آیا۔ شوٹر عباس کا سر کا ایک حصہ اڑ چکا تھا، مغز دکھ رہا رہا۔ میں نے دوسرے شوٹر کی مدد سے ان دونوں زخمیوں کو دھیرے دھیرے پھاٹک کی طرف کھینچنا شروع کیا۔ ماسٹر جواہی تو خود بھی تھوڑا بہت آسرا کر رہا تھا، مگر دوسرا ساتھی مکمل بے ہوش تھا۔ اس کے پیٹ میں گولی لگی تھی۔ ہم ٹیلے کی بالکل آڑ میں تھے اور ٹیلے پر عمران نے مورچہ سنبھالا ہوا تھا، وہ ہمیں پورا کور دے رہا تھا۔ ہم دونوں زخمیوں کو ریتی زمین پر کھینچتے ہوئے پھاٹک تک لے گئے۔ گرے جیپ کی عقبی لائٹس روشن تھی، لیکن ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ٹیلیسکوپ آنکھوں سے لگائی، عمران کی طرف دیکھا۔ 50-60 میٹر دور کسی چٹان کی طرح ڈٹا ہوا تھا۔ انڈین سپاہی ٹیلے پر چڑھنے اسے پکڑنے میں ناکام تھے۔ پھر میں نے دیکھا، اٹھ کر کھڑا ہوا، ہر خطرے کو بالائے طاق رکھ کر، جیسے جنگلی کتوں میں گھرا ہوا شیر ہو۔ اس کی للکار دل دہلا دینے والی تھی۔ 50-60 میٹر کی دوری سے بھی اس کی گونج میرے کانوں میں محسوس ہوئی۔ اس نے گن کو اس کے سٹینڈ سے اٹھا لیا تھا اور 3 اطراف میں حرکت دے رہا تھا۔ اس کے اندر بے مثال جارحیت تھی، چاروں طرف دھماکے اور شعلے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں واپس کی طرف لپکتا، میں نے دیکھا الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہا تھا۔ وہ اپنی نہایت مؤثر فائرنگ سے انڈین سپاہی کو تتر بھتر بلکہ شاید دہشت زدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں اور میرا ساتھی شوٹر ریسٹ ہاؤس کے پھاٹک سے تھوڑا آگے چلے گئے۔ ہم نے عمران کو بھرپور کور دیا، لیکن ہمارے کور سے زیادہ عمران کو اپنی فائرنگ کارگر تھی۔ قریباً 1 منٹ کے اندر وہ پھاٹک کی آڑ میں ہمارے ساتھ تھا۔ یہ وقت تھا جب گرے جیپ کے سٹارٹ ہونے کی فرد بخش آواز ہمارے کانوں میں آئی۔ قربان کا ساتھی اس کے انجن کو پھر سے حرکت میں لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تابی تم جیپ ڈرائیو کرو، عمران نے پکار کر کہا۔ ہم فائرنگ کرتے ہوئے الٹے قدموں جیپ کی طرف بڑھے۔ سب سے پہلے دونوں زخمی جیپ میں گئے، پھر جیلانی، پھر میں۔ عمران ابھی باہر تھا اور وزنی گن کو سٹینڈ سمیت اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک آخری بس چلایا اور جیپ میں آ گیا۔ دروازے بند ہو گئے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ آٹومیٹک اور جدید ترین گاڑی تھی، کلچ دبانے گیئر لگانے کی ضرورت سے بے نیاز۔ میں نے ریسٹ روڈ کے اپنی جانب سے نکلنا تھا۔ یہاں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ 6 فٹ اونچی ایک خستہ حال دیوار تھی، جس کے بالائی کنارے سے تعویذوں کی پوٹلیاں سی لٹک رہی تھی۔ گاڑی دیواروں میں سے نہیں گزر سکتی تھی، مگر یہ مختلف گاڑی تھی۔ انڈیا کا نامی گرامی ڈان اس کا مالک تھا۔ اس نے اسے اپنے لیے محفوظ ترین بنا رکھا تھا۔ یہ بلٹ پروف تھی اور بارودی دھماکے بھی اس پر اثر نہیں کرتے تھے، اور اب یہ ہمارے ہاتھوں میں تھی۔ میری ہدایت پر سب نے خود کو زوردار شاک کے لیے تیار کر لیا۔ قریباً 40 کلومیٹر کی رفتار سے جیپ چار دیواری کا تصادم ہوا۔ ہم راستہ بناتے ہوئے آگے نکلتے چلے گئے۔ ہیوی جیپ نے دیوار توڑ ڈالی تھی۔ یہ سڑک نہیں تھی، کھلا میدان تھا اور جھاڑ جھنکار بھی تھا۔ ہمارا رخ مغرب کی طرف تھا، مغرب جہاں سرحد تھی، جہاں پاکستان کی مٹی تھی اور ہمارے جسموں سے خون کے چھینٹے نکلے تھے۔ ہم نے اپنے دشمن کو ایک نہایت کاری ضرب لگا کر اس کا گھیرا توڑا تھا اور اب اپنی مٹی کی طرف جا رہے تھے۔ یہ ہمارے دشمنوں کے لیے بہت بڑی شکست تھی اور اسے مارنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے پاس موقع تھا کہ وہ بارڈر تک پہنچنے سے پہلے ہمیں روک لیں، ہمیں اور ہماری عورتوں کو اپنے انتقام کے شکنجے میں جکڑیں اور ان جسموں سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑیں جنہوں نے بمبئی سے بھڑوچ تک اور ساحل پور سے ریسٹ ہاؤس تک ان کے انگنت لاشیں بچھائی تھی۔ وہ خاص طور سے عمران کو اپنی گرفت میں لانا چاہتے تھے، اسے اس کے جرائم کی پرداش میں بے مثال عبرت بنانا چاہتے تھے۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح ہمارے پیچھے ہے۔ درجن ہیڈ لائٹس تھی جو اچھلتی کودتی ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ دائیں بائیں سے بھی بہت سی متحرک روشنیاں چمک رہی تھی۔ یہ لوگ ہم پر فائر کر رہے تھے، لیکن اب ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ ہم ایک محفوظ گاڑی پر سوار تھے۔ قدرت نے دشمن کا سارا انتظام اسی پر الٹ دیا تھا۔ انڈر ورلڈ کے سپر سٹار جوان نے جانے کتنے ملین بلین خرچ کر کے اپنے لیے نادر روزگار گاڑی بنوائی تھی اور یہ اب ہمارے استعمال میں تھی۔ یہ عمران کے پاس کیسے اور کیوں کر پہنچی ابھی مجھے معلوم نہیں تھا، مگر لگتا تھا کہ جب ریچھوں کی وجہ سے گھیرا توڑنے والوں میں افراتفری پھیلی اور گاڑیوں کو لگنے والی آگ نے افراتفری کو بڑھایا، تو عمران اس کے ساتھیوں نے اپنے مورچے چھوڑ کر حملہ کیا تھا۔ انہوں نے دھوئیں والے گیس بم پھینک کر دی۔ یقیناً ان لمحوں میں عمران اس گاڑی کو ٹارگٹ بنایا تھا، یا ممکن تھا پہلے ہی اس کے نشانے پر آ گئی۔ اس لگژری گاڑی کی نشستوں پر خون کے دھبے موجود تھے، پتہ نہیں یہ کس کا خون تھا۔ میں نے مڑ کر عمران کو دیکھا۔ عمران اس ڈیویکل جیپ کی درمیانی نشستوں پر موجود تھا۔ اس کے بازو میں گولی لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر مہناز لرزتے ہاتھوں سے پٹی باندھ کر اس کا خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دونوں پاکستانی لڑکیاں ذہنی طور پر عمران کو اپنا نجات دہندہ سمجھتی تھی، خاص طور سے عمران پر تو دونوں والہانہ یقین کرنے لگی تھی۔ وہ دونوں اب بھی عمران کے دائیں بائیں موجود تھی۔ عمران آنکھیں بند کیے سسک رہی تھی۔
عمران نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تو تسلی بخش انداز میں سر تھپک رہا تھا۔ یہ لمحوں اپنی عمر اور اپنے جلپنے پن سے کہیں اور جدا آگے آنے کی نظر کوشش کر رہا تھا، جیسے وہ خود پاکستان تھا اور لڑکی کو پناہ دے رہا تھا۔ گولی اندر ہی ہے؟ میں نے ڈاکٹر مناز سے پوچھا۔ ہاں، لیکن تقریباً آر پار ہے، تھوڑا سا چیرا دے کر نکالی جا سکے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ کام گاڑی رکنے کے بعد ہی ہو سکتا تھا، فی الحال ہمارے پیچھے بلا کی رفتار سے موت لپک رہی تھی۔ گائے بگائے گولیاں جیپ کی باڈی اور کھڑکیوں سے ٹکراتی اور چنگاریاں چھوڑتی تھی۔ جگت سنگھ کی آنکھوں میں شعلے تھے۔ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا، وہ سن روف سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، غالباً چاہتا تھا کہ چھت کے چکور خانے میں سے باہر نکل کر جوابی فائرنگ کرے۔ میں نے کہا جگت سنگھ بیٹھے رہو، کوئی ضرورت نہیں، ان کی فائرنگ سے ہمارا کچھ نہیں بگڑ رہا۔ پر بادشاہ زادے یہ ٹائر پھاڑ دیں گے۔ نہیں پھٹیں گے ٹائر بھی، عمران نے کہا۔ چند منٹ کی زبردست اچھل کود کے بعد ہم پختہ سڑک پر آ گئے۔ یہ سڑک زیادہ کشادہ نہیں تھی لیکن ہموار تھی۔ میں 30 ہارس پاور کی رفتار سے جیپ کا ایکسیلیٹر دباتا چلا گیا۔ وہ کمان سے نکلا ہوا تیر بن گئی۔ عقب میں آنے والی انگن گاڑیاں بدستور ہمارے پیچھے تھی، لیکن اب ہمیں ایک فائدہ تھا، اب ہم سڑک پر تھے، وہ ہمارے دائیں بائیں سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، صرف پیچھے آ سکتی تھی۔ گولیوں کی بوچھاڑ گاہے بگاہے گاڑی کے عقبی حصے سے ٹکراتی تھی۔ یہ سارا بارڈر ایریا تھا، شاید چیک پوسٹ ہے آگے، میں نے کہا۔ راستہ بھی بلا کے جیلانی نے کہا۔ ایک فوجی جیپ سڑک پر آڑی کھڑی تھی۔ میں نے رفتار کم کرنے کی بجائے کچھ بڑھا دی۔ جیپ نے پہلے چیک پوسٹ کا باز توڑا، پھر فوجی جیپ کے بونٹ کو ٹکر مار کے سیکڑوں اٹھا دیا، پھر ایک موٹر سائیکل کو رونتی ہوئی نکل گئی۔ ہم پر فائر بھی ہوئی لیکن یہ بے اثر تھے۔ اب صبح کا اجالا پھیلنا شروع ہو گیا تو درختوں کے ہولے اور زمین کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ ہوا چل رہی تھی، وہ بند گاڑی ہم سے ٹکرا نہیں رہی تھی، لیکن یہ سوچنا بھی خوشگوار تھا کہ یہ پاکستان سے آنے والی ہوا ہے۔ میں نے ایک بار پھر عقب نما آئینے میں عمران کو دیکھا۔ اس نے آخر میں ناقابل بیان مار کا لڑا تھا۔ ٹیلے کے عقب میں تقریباً 5 منٹ تک اس نے تنے تنہا انڈین فوجیوں اور جاوا کے خطرناک گرگوں کو روکا تھا۔ میں نے وہ ہر منظر دیکھا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب وہ لگنا لگا تھا کہ وہ لوگ ٹیلے پر آ جائیں گے اور عمران کو پکڑ لیں گے، مگر اس وقت عمران کی شدید مزاحمت ان کے قدم روک دیے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ہم بھی صحیح سلامت جیپ تک پہنچ پائے۔ عمران نے فاخرانہ میں لڑکی کو ابھی اپنے ساتھ لگا رکھا تھا، وہ اس کی چھاتی پر سر رکھے بند آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے سب کچھ ذرا مختلف لگا۔ عمران نے اس طرح اپنے ساتھ کیوں لگا رکھا تھا؟ صرف وہی تو خوفزدہ نہیں تھی، سب ڈری ہوئی تھی، یہاں تک کہ ڈاکٹر مناز کے ہونٹ بھی بالکل خشک ہو رہے تھے۔ ہم نے ایک چیک پوسٹ تو پار کر لی تھی، آگے کیا کیا ہونا ہے اس کو کچھ پتا نہیں تھا۔ یکایک میں نے ڈاکٹر مناز کو چونکتے دیکھا۔ عمران کے بازو کی پٹی کرنے کے بعد اس کی قریبی بیٹھے۔ یہ بلڈ کہاں سے آ رہا ہے؟ مناز نے تیزی سے پوچھا۔ تب وہ آگے کو جھک کر دیکھنے لگی۔ اس نے فاخرانہ میں لڑکی کو پیچھے ہٹایا۔ او گاڈ، اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ جیلانی اور جگت سنگھ بھی عمران کی طرف جھک گئے۔ میں نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے عقب نما آئینے میں سے دیکھا، لرز گیا۔ عمران کے سینے پر گولی کا ایک بڑا زخم تھا، خون اس کی قمیض کو سرخ کر رہا تھا۔ غالباً اسی زخم کو چھپانے اس نے فاخرہ کو مسلسل اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ مناز نے کینچی سے عمران کی قمیض کاٹی، اس پر جھک گئی۔ اس کے چہرے پر گہری تشویش کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ بڑے کیلیبر کی گولی تھی، تھوڑا دائیں جانب لگی تھی، مگر پتہ نہیں اس نے اندر سے کیا کیا زخمی کیا تھا۔ عمران نے مجھے عقب نما میں گھورتے ہوئے پایا تو زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، گھبراؤ نہیں جگر، میں اتنی جلدی مرنے والا نہیں، اور وہ بھی صرف ایک گولی سے، بس ذرا فٹافٹ پاکستان پہنچا دو۔ میں نے رفتار کچھ اور بڑھا دیا، روشنی پوری طرح پھیل گئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر مناز سے مسلسل عمران کے زخم کی نوعیت پوچھ رہا تھا، وہ بس منہ میں جواب دے رہی تھی اور پورے انہماک سے عمران پر جھکی ہوئی تھی۔ میں نے عمران کے چہرے پر کرب کے ہلکے سے آثار دیکھے۔ جیلانی مسلسل پچھلی اسکرین سے عقب میں آنے والی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ٹیلیسکوپ اس کی آنکھوں سے لگی ہوئی، جس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، ایک بڑی فوجی گاڑی سب سے آگے ہے، اس پر لانچنگ سسٹم ہے، میرے خیال میں 2 بڑے راکٹ ہیں، نہیں 3 بڑے راکٹ ہیں۔ اوہ یہ ٹھیک نہیں، عمران کے لہجے میں تشویش تھی۔ لیکن یہ جیپ بم پروف ہے، میں نے کہا۔ وہ تو ہے، مگر اتنی رفتار سے چلتی ہوئی گاڑی راکٹ لگنے سے الٹ جائے گی، اور شاید وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ بارڈر کتنی دور رہ گیا اندازن؟ جیلانی نے پوچھا۔ قریباً 3 کلومیٹر، عمران نے جواب دیا، آواز میں تکلیف کا عنصر تھا۔ جیلانی نے ٹیلیسکوپ آنکھوں سے لگائے رکھی، وہ بولا، مجھے لانچرز کے آس پاس حرکت نظر آ رہی ہے جی، لگتا ہے کہ وہ لوگ کچھ کرنے والے ہیں۔ عمران نے ڈاکٹر مناز کو پیچھے ہٹایا اور گھوم کر عقب میں دیکھا۔ میں اندر تک کانپ گیا۔ عقب نما آئینے سے مجھے جو کچھ نظر آیا میرا دل خون کرنے کے لیے کافی تھا۔ سینے پر لگنے والی گولی شاید عمران کی کمر کی طرف سے نکل گئی تھی۔ دونوں کندھوں کے تقریباً درمیان زخم دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ لوہے کا انسان تھا، جب کچھ کرنے پر آتا تھا تو کر گزرتا تھا۔ اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر وہ پورا گھوما۔ اس نے ٹیلیسکوپ آنکھوں سے لگائی اور سپاٹ آواز میں بولا، وہ جان بوجھ کر فاصلہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم عام ہتھیاروں سے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ظاہر ہے ان کی راکٹ کی رینج تو ہم تک ہے، جیلانی نے کہا۔
عمران کچھ دیر چپ رہنے کے بعد جیلانی سے مخاطب ہو کر بولا، شیخ مجھے سنیپر گن دو۔ کیا کریں گے اسے؟ یار گن دو، وٹل انداز میں بولا۔ جیلانی نے نشیز کے نیچے سے گن نکال کر عمران کے حوالے کر دی۔ کیا کرو گے اسے؟ میں نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھا۔ گن کا کرتے کیا ہے؟ وہ اس کا سیفٹی کیچ ہٹاتے ہوئے بولا۔ لیکن اس کے راؤنڈ نہیں ہے۔ عمران نے سنی انسنی کرتے ہوئے جیلانی کو اشارہ کیا۔ جیلانی نے کھٹکا دبا کر ایک لیور کھینچا اور سن روف کھل گیا۔ یہ قریباً 2 فٹ مربع کا خلا تھا۔ تیز ہوا اندر آنے لگی، ہمارے لباس پھڑپھڑانے لگے۔ میں نے دیکھا سرورت کے بال اڑ کر اس کے زرد چہرے کو ڈھانپ رہے تھے۔ عمران نے گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے خالی سنیپر کندھے سے لگائی اور اس کی طاقتور ٹیلیسکوپ میں سے پیچھے کا منظر دیکھا۔ گاڑی کم و بیش 100 کلومیٹر کی رفتار سے جا رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ پیچھے والی گاڑیوں کی رفتار بھی یہی تھی۔ میں اس لانچر والی گاڑی پر ایک فائر کرنا چاہتا ہوں، عمران نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ میں نے جھلا کر کہا، گولی کے فائر کرنے کا یہ کون سا طریقہ ایجاد کیا ہے تم نے؟ ایک گولی ہے میرے پاس، اس نے انکشاف کیا اور اپنے کارٹر پتلون کا پیچا اٹھا کر جراب کے اندر سے سنیپر گن کی گولی نکال لی۔ میں حیران رہ گیا، ایک دم ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ جب احمد آباد سے آگے چلتی بس میں جاوا کے لوگ بی ایس ایف کے ساتھ مل کر ہمارا تعاقب کر رہے تھے تو اسی طرح طاقتور سنیپر کی مدد سے ہم نے انہیں بس سے دور رکھا ہوا تھا۔ آخری مرحلے میں گن مین کو سنیپر کی گولی نہیں ملی تھی۔ خیال تھا کہ وہ فائر ہو گئی، شاید نشستوں کے نیچے کہیں لڑک گئی ہے۔ اب وہی چمکتی ہوئی گولی عمران کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اکثر اس طرح کی حرکات کرتا تھا اور کبھی کبھی ایسی حرکات میں حیرت انگیز طور پر سود بند ثابت ہوتی تھی۔ میں نے اس وقت یہ گولی سنبھال لی تھی، ورنہ اس نے بھی چل ہی جانا تھا۔ اب ہو سکتا ہے کام آ جائے، وہ اسپاٹ آواز میں بولا اور قریباً 4 انچ لمبی گولی کو گن میں ایڈجسٹ کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ سن روف کے خلا کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس میں کھڑا ہو کر فائر کرنا چاہتا تھا شاید۔ ڈاکٹر مہناز کا چہرہ ہلدی ہو رہا تھا۔ اس نے عمران کی زخم کی نوعیت دیکھ لی تھی۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ جگت سنگھ، جیلانی، قربان کے ساتھی، شوٹر سب پریشان تھے۔ ڈاکٹر مہناز نے کراتے ہوئے کہا، پلیز عمران صاحب آپ کچھ نہ کریں، آپ کو خون تیزی سے نکلنے لگا ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر مہناز نے جگت سنگھ اور جیلانی وغیرہ کو اشارہ کیا کہ وہ عمران کو کوئی بھی حرکت کرنے سے روکیں۔ جگت اور جیلانی نے کوشش کی لیکن عمران نے بری طرح جھڑک کر روک دیا۔ میں نے پہلی بار اس طرح اپنا تحمل کھوتے ہوئے دیکھا۔ خون بہنے کی رفتار واقعی تیز ہو گئی تھی۔ وہ پوری نشست کو بھگو رہا تھا۔ شیخ مجھے سہارا دے کر اٹھاؤ، عمران نے کہا۔ جیلانی نے سوال نظروں سے مہناز کی طرف دیکھا۔ یہ میرا حکم ہے شیخ، مجھے اٹھاؤ، میں فائر کرنا چاہتا ہوں، مجھے سہارا تو جلدی کرو، وہ تحکم سے بولا۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس کا دیرینہ ساتھی جانتا تھا کہ اسے ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ جیلانی اور جگت نے مل کر عمران کو سہارا دیا۔ اس نے اپنا گھٹنا نشست کے ہتھے پر ٹکایا اور اپنا بالائی دھڑ سن روف کے چکور خانے سے باہر نکال دیا۔ میں ایک سائیڈ مرر سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس آٹومیٹک سائیڈ مرر کو ایڈجسٹ کیا۔ اب جیپ کی چھت نظر آ رہی تھی۔ عمران کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ میں نے طاقتور سنیپر گن کو چھت پر رکھ کر اس کا دست اپنے کندھے سے لگا رکھا تھا۔ وہ ٹیلیسکوپ میں دیکھ کر نشانہ لے رہا تھا۔ وہ بلا کا نشانے باز تھا۔ میں نے اسے سرکس میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر درست نشانہ لگاتے ہوئے بھی دیکھا تھا، لیکن یہاں معاملہ اور تھا۔ وہ ایک تیز رفتار گاڑی پر سوار تھا اور وہ جس ہدف کو نشانہ بنانا چاہ رہا تھا وہ بھی متحرک تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے پاس صرف ایک ہی موقع تھا۔ اس دورمار رائفل کا صرف ایک راؤنڈ۔ اگلے 8-10 سیکنڈ میں اگر یہ راؤنڈ درست فائر ہو جاتا تو ہم ایک بھیانک خطرے سے بچ سکتے تھے۔ دفتر میں نے دیکھا کہ ہماری تیز رفتار جیپ کے سامنے ذرا دائیں جانب سے 10-15 فٹ کی دوری پر چمک کے ساتھ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ایک مجھے قد کی خودرو جھاڑی اپنے جڑوں سے اکھڑ کر فضا میں بلند ہوئی۔ اس جھاڑی کے شاید کئی من وٹی بھی اچھلی ہوگی۔ جیپ جیسے لہرا کر رہ گئی۔ میں نے اسے بمشکل سڑک پر رکھا۔ جیپ کے اندر لڑکیاں بری طرح چلائی۔ جیپ کے اچانک لہراؤ کے سبب جیلانی نے شیشوں کے درمیان گرا۔ یہ راکٹ فائر ہوا تھا، شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اگلا نشانہ سیدھا جیپ پر لگ سکتا تھا۔ یہ منٹوں کا نہیں سیکنڈوں کا کھیل تھا۔ میں نے سائیڈ مرر میں دیکھا، عمران بدستور نشانہ لے رہا تھا۔ ان لمحوں اس کا جسم بالکل ساکت ہو گیا تھا، جیسے وہ پتھر کا مجسمہ ہو۔ یہ نشانہ درست نہ لگتا تو اس کی زندگی کا یادگار نشانہ ہوتا، اور اگر خطا ہو جاتا تو پھر شاید زندگی ہی نہ رہتی، اس کی نہ ہماری۔ میرے اندازے کے مطابق وہ گاڑی کے ڈرائیور کو نشانہ بنا رہا تھا۔ صرف ایک موقع تھا، صرف چند سیکنڈ تھے۔ ایک بہترین نشانے باز تھا اور ایک مشکل ترین ہدف تھا۔ کسی وقت دوسرا راکٹ ہماری بلٹ پروف جیپ سے ٹکرا سکتا تھا اور اسے درجنوں قلابازیاں دے سکتا تھا۔ ہم اپنی منزل سے زیادہ دور نہیں تھے۔ اب چند میٹر کے فاصلے پر مجھے بارڈر کے آثار نظر آ رہے تھے۔ 2 جھنڈے لہرا رہے تھے، ان میں ایک جھنڈا یقیناً میرا سبز ہلالی پرچم تھا۔ مجھے جھنڈے تک پہنچنا تھا۔ میری خواہش تھی کہ اگر ہم مرے تو جھنڈے کے سائے میں مرے، ہمارا خون مٹی میں جذب ہو۔ اور اس لمحے میں مجھے لگا کہ اس بارڈر کے پار ایک ماں کی آغوش ہے،
مادر وطن کی آغوش. ہم اس تک پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہمیں چھپا لے، ہمارے زخمی جسموں کو ڈھانپ لے اور ہماری سرخروئی پہ فخر سے ہماری پیشانیاں چوم لے. اور زخمی عمران نشانہ لے رہا تھا. ہوا عقب سے آ رہی تھی، اس کے بال آگے کی طرف اڑ رہے تھے. پھر اس نے ٹریگر دبایا. وہ بلا کا نشانے باز تھا لیکن وہ قسمت کا دھنی بھی تھا. بخت کا فرشتہ بھی اس کے سر پر سایہ فگن رہتا تھا. اس کی بانٹی ہوئی محبتیں اور چاہتے مشکل میں سے ایک نورانی اور توانائی بن جاتی تھی. میں دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن جیلانی اور جگت سنگھ نے ٹیلیسکوپ آنکھوں سے لگا رکھی تھی. ویل ڈن، ویل ڈن، جیلانی کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا. عقب میں کسی خوفناک دھماکے کی آواز آئی اور بہت فاصلے پر کچھ شعلے چمکتے دکھائی دیے. کیا ہوا جیلانی؟ میں نے پکار کر پوچھا. جیلانی سے پہلے ہی جگت بولا. الٹ گیا جی لانچر، آگ لگ گئی پچھلی ایک گڈی بھی جی، اس میں بھی، وہ بھی درختوں میں وڑ گئی، آگ لگ گئی اسے بھی. دوسری گڈیاں کچے میں اتر کر آگے آ رہی ہیں پر اب وہ دور ہے. وہ روا تبصرے کے انداز میں بول رہا تھا. آواز جوش سے کانپ رہی تھی. عمران نڈھال سا ہو کر واپس اپنے نشست پر ڈھہ گیا. کرب کے ساتھ اس کے چہرے پر ایک اطمینان سا بھی تھا. خون سے اس کی شرٹ اور کاٹرائی کی پتلون سرخ تھی. وہ جیلانی نے سن روف کا خلا بند کر دیا. میرا بس نہیں چل رہا تھا. ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر عمران کے پاس پہنچ اور اسے بازو میں لے لے. میں نے اسٹیئرنگ تھام رکھا تھا اور میری نظریں سڑک پر مرکوز تھیں. مجھے آخری 300-400 گز کا فاصلہ طے کرنا تھا اور یہ کوئی عام فاصلہ نہیں تھا. یہ بھی موت کا گھیرا تھا. بارڈر پر موجود بی ایس ایف اہلکار جان چکے تھے کہ جو گرے جیپ تیزی سے کی طرف بڑھے اسے روکنا ہے، ہر قیمت پر روکنا ہے. لیکن اس جیپ کو روکنے کی ان کے پاس پوری تیاری نہیں تھی. ان کے پاس چھوٹی بڑی گنیں تھی اور انہیں مسلسل چلا رہے تھے. گرے جیپ کی باڈی اسکرین پر مسلسل چنگاریاں چھوٹ رہی تھی اور شاید تھرتھراہٹ محسوس ہو رہی تھی. جب کوئی بڑا بس لگتا تو دے وہیکل جیپ جیسے لہراسی جاتی. میں رفتار بڑھاتا جا رہا تھا. سامنے چیک پوسٹ کا ترنگا نظر آ رہا تھا. انڈین فوجی بھاگ بھاگ کر ریت کی بوریوں کے پیچھے پوزیشنیں لے رہے تھے. انہوں نے لوہے کے بڑے بڑے پھاٹک بند کر دیے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جیپ ان مضبوط پھاٹکوں کو توڑ سکے گی یا نہیں اور ٹکرانے کے بعد میں اسے سنبھال پاؤں گا یا نہیں. مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگر ان آخری 200-300 میٹرز میں سے کوئی راکٹ یا آرٹری کا گولہ گاڑی سے ٹکرایا تو وہ ہمارا تحفظ کر سکے گی یا نہیں، یا اپنے پہیوں پر رہ سکے گی یا نہیں. میں بس اسے بھگاتا جا رہا تھا. اب جو کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا. لوہے کے گیٹ 50-60 میٹر دور رہ گئے تھے. میں نے اچانک فیصلہ بدلا. وہ جیپ کو سڑک سے اتار دیا. اتنی رفتار سے دوڑتی جیپ کو ناہموار جگہ پر سنبھال کر رکھنا آسان نہیں تھا. میں نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی تھی. جیپ کے اندر فاخرہ، مہناز اور سروت وغیرہ کی آوازوں نے کوہرام سا مچا دیا. حیران یہی لگا کہ جیپ الٹ جائے گی. کئی مواقع پر وہ کئی فٹ زمین سے اچھلی. اب سامنے پھاٹک نہیں تھا، خاردار باڑ تھی، تارکور کے ڈرم وغیرہ تھے، مسلح سنتری تھے. عقب میں بی ایس ایف اور جاوا کی گاڑیاں تھی اور بے رحم فائرنگ تھی. پھر فیصلے کا لمحہ آیا. جیپ گولی کی رفتار سے خاردار باڑ اور دیگر رکاوٹوں سے ٹکرائی. ان کے پرخچے اڑاتی وہ پار ہوئی اور قریباً 40-50 میٹر کے نو مین لینڈ کو پار کر کے پاکستانی علاقے میں داخل ہو گئی. ہمارے پاکستانی علاقے میں داخل ہونے سے پہلے ہی پاکستانی پوسٹ کی طرف سے کراس فائرنگ شروع ہو گئی تھی. یہ فائرنگ ہم پر نہیں بلکہ انڈین فوجیوں پر ہو رہی تھی. ظاہر ہے کہ بھارتیوں کی طرف سے جو فائر آ رہا تھا وہ پاکستانی علاقے کی طرف آ رہا تھا. جیسا کہ بعد میں پتہ چلا پاکستانی فوجیوں کو خاص رائے سے اطلاع ہو چکی تھی کہ گرے جیپ میں اپنے لوگ آ رہے ہیں. دھوپ درختوں کی چوٹیوں پر چمک رہی تھی. ہم پاکستانی علاقے میں یوں داخل ہوئے جیسے کبڈی کا کوئی ماسٹر کھلاڑی مخالف کھلاڑی سے لڑنے بھیڑنے بچھاڑنے کے بعد فاتحانہ انداز میں ہاتھ اٹھاتا اپنی حدود میں پہنچ جاتا ہے. میں جیپ کو قریباً 1 کلومیٹر تک اسی طرح بھگاتا چلا گیا یہاں تک کہ پاکستانی فوجیوں اور رینجر نے ہمیں رکنے کا اشارہ کیا. ہم رک گئے. کیپٹن رے کے ایک افسر اندر جھانکا. جیلانی نے باہر نکل کر سرگوشی افسر سے بات کی. افسر نے فوراً ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت دی اور اس کے ساتھ ہی وائرلیس پر آگے والی پوسٹوں کو ہمارے لیے ہدایات دینے لگا. گرے جیپ پھر روانہ ہوئی. ارد گرد پاکستانی فوج اور رینجر بھی سے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اور چمگویاں کر رہے تھے. ہم آگے بڑھتے گئے. یہ اپنی زمین تھی، یہ اپنی ہوا تھی، اپنے کھیت، اپنے درخت اور ہم زخموں سے چور، اور ہم سب سے چور ہمارا ہیرو، ہمارا عمران. ڈاکٹر میناز مسلسل اس کا خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی. بولے سے مسکرایا. گھبراؤ نہ یارو، اتنی جلدی نہیں مروں گا، لیکن اگر تم نے ایسے چہرے بنائے رکھے تو پھر ضرور کچھ سوچنا پڑے گا. مہناز اس کی بات کو اکثر نظر انداز کرتے ہوئے کہا. تابع صاحب، نزدیک ترین اسپتال کون سا ہے؟ جیلانی نے کہا. ہم اسپتال کی طرف ہی جا رہے ہیں. وہ دیکھے سامنے ایمبولینس کھڑی ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرے گی. یہ ایک فوجی ایمبولینس تھی. ہماری جیپ قریب پہنچی تو ایمبولینس نے ہماری رہنمائی شروع کر دی. اس کا سائرن پوری رفتار سے گونج رہا تھا. کچھ آگے جا کر ڈاکٹر میناز میری طرف آئی. کان میں سرگوشی کی. تابع صاحب، عمران کی حالت زیادہ اچھی نہیں، انہیں ایمبولینس میں شفٹ کرنا چاہیے، وہ آکسیجن وغیرہ بھی ہوگی. ہم نے ایمبولینس کے قریب پہنچ کر اسے روکا. یہ ایک بڑی گاڑی تھی. ہم نے عمران کے علاوہ زخمی شوٹر کو بھی اس میں ایمبولینس میں منتقل کر دیا. میں عمران کے ساتھ تھا. عمران کا چہرہ خون کے بہاؤ کے سبب زرد سا ہو گیا تھا.
لیکن اس کا حوصلہ اسی کی طرح جوان تھا۔ اس ایمبولینس کے اسٹریچر پر لٹا دیا گیا تو کوئی تذبذب میں رہنے کے بعد وہ لیٹ گیا۔ میں نے اس کا زخمی بازو والا ہاتھ تھام لیا۔ میری آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ وہ بولا، زیادہ بیوی بننے کی کوشش نہ کرو، میں بالکل بھلا چنگا ہوں۔ بابا جلالی دیکھو کہاں پہنچ کر واپس آ گیا ہے، مجھے تو پھر بھی ایک گولی لگی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ کھینچ لیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوا تو پہلے مجھے ہوگا۔ وہ مسکرایا۔ ساری بیویاں ایسے ہی کہتی ہیں، بعد میں رنگ برنگے کپڑے پہنتی ہیں اور برسی کا دن بھی بھول جاتی ہیں۔ بہرحال میں تمہیں ایسے کمینے پن کا موقع دینے والا نہیں ہوں، خاطر جمع رکھو۔ جاوا بچ گیا؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن تمہارے لیے ایک چیز رکھی ہوئی ہے میں نے۔ جاوا کی جیب میں ہی پڑی ہے، آخری سیٹ کے نیچے بائیں طرف، اسے بھی نکال لینا۔ مجھے تو اب شاید 2-4 دن ہسپتال کی دال روٹی کھانی پڑے۔ 8-10 دن کھا لینا مگر ٹھیک ہو جانا، میں نے اس کے گہرے زخم کی نگاہ چراتے ہوئے کہا۔ ایک فوجی مسلسل عمران کے آکسیجن ماسک لگانا چاہ رہا تھا، لیکن عمران نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ دوسری طرف ڈاکٹر مناز زخمی شوٹر رفیع کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ وہ مسلسل بے ہوش تھا اور اس کی سانس بھی اکھڑ رہی تھی۔ آکسیجن اسے لگا دی گئی۔ ہم ایک عارضی ہسپتال میں پہنچے۔ ایک سرجن نے ہنگامی طور پر جیپ کے اندر عمران کا معائنہ کیا۔ اسے کوئی طبی امداد دی گئی، اسے خون کی فوری ضرورت تھی۔ یہ خون مہیا ہو گیا اور ایمبولینس کے اندر ہی عمران کو لگا بھی دیا گیا۔ اس دوران میں عمران نے ایک فون کال موصول کی، پتہ نہیں وہ کس سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا، جی جناب، ٹارگٹس تقریباً اچیو ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر مناز کو واپس لے آئے ہیں۔ تابش اور اس کی کزن ثروت بھی باخیریت واپس آ گئے ہیں۔ ثروت کا شوہر یوسف پہلے ہی ایک ڈیل کے ذریعے پاکستان آ چکا ہے۔ یس سر، یس سر۔ 2 لڑکیاں بھی ہیں، فاخر اور اس کی سہیلی، بمبئی کے فلمی مافیا کی چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ ایک تیسری بھی تھی، سویٹی، اس شوریا کے نام سے جانی پہچانی جاتی تھی، وہ نہیں آ سکی، اسے ریسٹ ہاؤس میں گولی لگ گئی تھی۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا، غالباً عمران اس کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا جا رہا تھا۔ عمران نے جواب میں 2 بار تھینکس کہا اور کال ختم ہوئی۔ ایک ڈاکٹر نے اصرار کر کے عمران کو آکسیجن ماسک چڑھا دیا۔ گرے جیپ ہمارے ساتھ یہاں پہنچی تھی، اس میں سے زخمی کو نکال کر اس حاضر اسپتال میں پہنچا دیا گیا۔ باقی مرد و زن کو آرمی والوں نے اپنی حفاظتی تحویل میں لے لیا، ان میں جگت سنگھ بھی شامل تھا۔ اس دوران میں مجھے عمران کی بات یاد ہے، اس نے کہا تھا کہ جیپ میں میرے لیے ایک چیز ہے۔ میں نے جیلانی کو اس بارے میں بتایا۔ وہ بولا، مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ جاوا تو انڈیا میں رہ گیا ہے، لیکن میں ایک خاص چیز لے آیا ہوں، اس کے بغیر وہ بیکار ہی ہے۔ ہم دونوں جیپ میں پہنچے۔ جیپ کی باڈی پر انگنت گولیوں کے نشان تھے، لیکن یہ گولیاں جیپ کے اندر پینیٹریٹ نہیں کر سکی تھی۔ ڈان نے اپنے جو سخت ترین حفاظتی انتظام کر رکھا تھا، وہ آج بھی ہماری زندگیاں بچانے کا سبب بنا تھا۔ اس یونیک جیپ کو آرمی والوں نے گھیرا ہوا تھا۔ جیپ کے اندر زخمیوں کے خون کے دھبے تھے، سب سے زیادہ خون اس کی نشست پر تھا جہاں عمران بیٹھا تھا۔ میں اس خون سے نگاہیں چراتا رہا، پچھلی نشست تک پہنچا۔ ہم دونوں نے نیچے جھانکا۔ شروع میں تو کچھ دکھائی نہیں دیا، پھر ایک فٹ بال سا نظر آیا۔ جیلانی نے اسے باہر نکالا۔ ہم بالکل سختہ زدہ رہ گئے۔ یہ جاوا کا سر تھا، اسے تھوڑی کے بالکل نیچے سے کاٹا گیا تھا، سیاہی ماری رگیں لٹک رہی تھی۔ او گاڈ! جیلانی کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میرے جسم میں بھی سر لہر دوڑ گئی، تاہم اس لہر میں خوشی اور اطمینان کا ایک بے مثل احساس بھی تھا۔ جاوا کی منحوس آنکھیں کھلی ہوئی تھی، چربی دار جبڑا ذرا لٹکا ہوا تھا، سانولے شفاف چہرے پر کئی خراشیں تھیں۔ لگتا تھا کہ آخری وقت میں اس نے کافی مزاحمت کی۔ پاکستانی ہیرو اور بھارتی ویلن کا یہ مقابلہ ہماری نظروں سے اوجھل تھا، مگر نتیجہ ہمارے سامنے تھا۔ لگتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا آنن فانن ہوا، اور انڈیا کی اس نامی گرامی ڈان کو چند سیکنڈ کے اندر موت سے ہمکنار کر دیا گیا۔ مجھے محسوس ہوا یہ واقعی کسی خوخار ریچھ کا سر ہے جو انگن دوشیزاؤں کے رگے اسم سے خون پی چکا ہے، اور گوبندر سنگھ جیسے بے شمار کریئر جوان اس کی بربریت کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ اب اس کا سر خاک و خون میں لتھڑا ہمارے سامنے پڑا تھا، نگاہوں پر بھروسہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں ان لمحوں میں اقبال، ابرار صدیقی، پورب کبار، قربان علی اور میڈم سفورہ وغیرہ کے چہرے نگاہوں میں گھوم گئے۔ ہم نے ان کے خون کا بدلہ لیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ دھوئیں والے بموں سے حملہ کرنے سے پہلے عمران نے جگت سنگھ سے اس کی تیزدھار کرپان بھی مانگی تھی۔ یہی لگتا تھا کہ اس وزنی کرپان کی کارروائی ہے۔ باقی زیگزین کا ایک بیگ تھا جس میں آٹومیٹک رائفلوں کا بچا کچھ ایمونیشن تھا۔ جیلانی نے ایمونیشن جیپ کے فرش پر الٹا اور انڈیا کے خطرناک ڈان کا خون آلود سر اس بیگ میں ڈال کر زپ کھینچ دی۔ ویل ڈن میرے یار، میں نے دل ہی دل میں کہا، کلیجہ ٹھنڈا کیا تو نے۔ اب زندگی کی طرف بھی واپس آ جا، اور ہر مصیبت کو شکست دیتا ہے تو اب اسے بھی دے دینا، ہمیں مایوس نہ کرنا، بڑا مان ہے تجھ پر۔ باہر کھڑے فوجی افسر دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ریگزین کے بیگ میں کیا رکھا ہے۔ جیلانی نے ایک طرف جا کر ان سے چند سرگوشیاں کی اور بیگ ان کے حوالے کر دیا۔ دیکھنے میں بالکل یہ لگتا تھا کہ بیگ میں کوئی فٹ بال یا پھر تربوز قسم کی شے ہے جو ہم نے تحفے کے طور پر سرحد پار سے لائے ہیں۔ سنگین ترین صورتحال کے باوجود عمران کے فکرے سے محسوس ہوا۔ اس نے کیپٹن جیلانی سے کہا تھا، جاوا انڈیا میں ہی رہ گیا ہے، لیکن اس کی ایک شے میں لے آیا ہوں، اس کے بغیر وہ تقریباً بیکار ہی ہے۔ ویل ڈن میرے یار، ویل ڈن، میں نے ایک بار پھر دل ہی دل میں کہا۔
ایک خوششکل پاکستانی فوجی افسر میرے پاس ہے، مکمل یونیفارم میں تھا۔ اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، کیپٹن ڈاکٹر شرجیل احمد۔ جی میں تابش ہوں، عمران کا ساتھی۔ مجھے معلوم ہے، بلکہ ہم نے سب کچھ دیکھا ہے۔ گرے جیپ آپ ہی ڈرائیو کر رہے تھے؟ جی ہاں۔ آپ نے کمال کیا مسٹر تابش، ویری ویل ڈن۔ ہماری نظر ٹیلیسکوپ کے ذریعے آپ پر جمی ہوئی تھی۔ آپ نے بڑے مشکل حالات میں جیپ کو سنبھالے رکھا، خاص طور پر کچے میں اترنے کے بعد۔ وہ بہت رفتار تھی، شکریہ۔ اور کچے پر اترنے کا آپ کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ وہ 2 پھاٹک تھے اور آپ انہیں نہیں توڑ سکتے تھے۔ فرض کیا ایک ٹوٹ بھی جاتا، آپ کی رفتار اتنی کم ہو جاتی کہ دوسرا آپ کا راستہ روک لیتا۔ عمران صاحب کا کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا۔ عمران صاحب ایمبولینس میں ہے، لیکن اب ان کے بارے میں صورتحال کچھ تبدیل ہوئی، ہم ہیلی کاپٹر منگوا رہے ہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ ان کی حالت اتنی اچھی نہیں، انہیں جلد از کراچی پہنچانا ہے۔ باقی دونوں زخمیوں کو بھی ارجنٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ ہیلی کاپٹر کی پھڑپڑاہٹ سنائی دی۔ عمران کے لیے میری تشویش بڑھ رہی تھی اور کچھ یہی کیفیت باقی ساتھیوں کی بھی تھی۔ معزز خواتین و حضرات، ہماری طویل ترین کہانی اب آخری مراحل میں ہے۔ اگلی آنے والی قسط آخری قسط ہوگی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔